السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان اکثر سلیم پاکستان خبر ٹی وی کے ساتھ۔ آج کی جو خبر میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بل گیٹس کے بارے میں، تو آپ سبھی جانتے ہوں گے ان کی کامیابی کی کیا وجہ تھی، کیسے وہ اتنے کامیاب ہوئے اور کتنی اب ان کے پاس جائیداد ہے، کتنی دولت ہے، کتنا پیسہ ہے ان کے پاس۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے کس طریقے سے اتنی کامیابیاں حاصل کی اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو خوشگوار بنایا، اور بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے کتنی محنت کی اور کس طریقے سے انہوں نے اپنا بچپن مار کے یا پھر اپنے بچپن میں رہ کر اپنی کھیل کود کو انجوائے کر کے اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنے فرینڈس کے ساتھ رہ کر انہوں نے اتنی کامیابی حاصل کی۔ ان کی سوچ آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں، ان کے آئیڈیاز آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ بل گیٹ نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں جب جاتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کودنے، اور وہاں پہ بھی میں اپنی جو ہے جسمانی طاقت کو مد نظر رکھتا تھا کہ میری جسمانی طاقت مجھ میں قوت ہوگی تو میں کچھ بہتر کر سکتا ہوں۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے بچے ہیں یا بچیاں ہیں وہ جو ہے سوشل میڈیا پہ الرٹ ہوتے ہیں اور ان کی جو روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ختم ہو گئی ہوئی ہیں، ان کی وہ سوچ ہی ختم ہو گئی ہوئی ہے، وہ صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ آپ کو غلط ٹراٹ کرتے ہیں، غلط مس گائیڈ کرتے ہیں، آپ ان کی بات سنیں لیکن ان کی بات پہ دھیان مت دیں اور سنیں سب کی کریں اپنی۔ یہ تو پرانی کہاوت ہو گئی ہے نا کہ سب کی سنیں اور کریں اپنی۔ یہ جو کرتا ہے، یہ جو بات کرتا ہے بندہ، وہی کامیاب ہوتا ہے کہ سب کی بات سن لی اور اس نے اپنے دل سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، سوچنا ہوتا ہے پھر اس بات پہ کہ اس بندے نے مجھے یہ بات کی ہے اور میں نے اس پہ کتنا عمل کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس بات کو آگے لے کے چلنا ہے۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے بل گیٹس کی کامیابی کے بارے میں، انہوں نے کامیابی کس طریقے سے حاصل کی، اتنا پیسہ کیسے ان کے پاس آیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کے لیے باہر جاتا تھا اور میں باہر کی دنیا کو جج کرتا تھا، باہر کے لوگوں کو جج کرتا تھا، لوگ کس طریقے سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس طریقے سے کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو چیزیں بچپن سے لے کر میں نے یہ چیزیں سیکھنی شروع کر دی۔ ایک بزنس مین کیسے بات کرتا ہے، ایک بزنس مین کیسے چلتا ہے، ان کی ساری جو ہے ایکٹیویٹیز۔ انہوں نے کہا کہ کھیل کود میں بھی مشہور رہتا تھا لیکن یہ میں دنیا کو جسے کہتے ہیں دیکھتا تھا اور میں ان کی چیزیں آبزرو کرتا تھا، میں نوٹ کرتا تھا، اور وہ میری کامیابی کا آج ذریعہ ہے۔ بل گیٹس صدیوں بعد جو ہے دنیا کے امیر ترین 10 افراد سے زیادہ جو ہے ان کے پاس شہرت مانی جا رہی ہے۔ بل گیٹس مدتوں بعد پہلی بار دنیا کے 10 امیر افراد کی لسٹ میں، تو بل گیٹس جو ہے دنیا کے امیر ترین 10 لوگوں میں سے پہلی لسٹ پر ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جب سوتے ہیں تو ان کو وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی جو ہے راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود، اتنا نام ہونے کے باوجود بھی ان کی جو ہے وہ رات کی نیند جو کہتے ہیں میں صحیح سے نہیں لے پاتا۔ کیا ان کی سوچ ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں ابھی بھی میں 20 سے 30 سال اور کام کرنا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے اور میں کروں گا، اور اس سے یہ ہے کہ میری جو ہے ایکٹیویٹیز میں بھی شمار ہو جائے گا اور میرے پاس جو ہے بینک بیلنس کی تو کمی نہیں ہے۔ خیر، اس میں یہ ہے کہ میری جو میرے پاس آئیڈیاز ہیں وہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ مجھے دیکھیں اور مجھ سے جو ہے وہ سیکھیں اور کامیاب ہوں جس طریقے سے میں کامیاب ہوا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ آج کل کے جو بچے ہیں، آج کل کی جو ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے، لوگ جو ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں بگی بکائی ہمارے سامنے آ جائے اور ہم کھا لیں، اور بس لوگ جو ہیں اپنے آئیڈیاز جو ہے وہ شیئر نہیں کرتے اور کچھ سوچتے نہیں ہیں۔ اگر کچھ کر بھی سکتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم میں کچھ صلاحیت بھی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے کسی بھی بندے کو بغیر مقصد کے کہیں بھی نہیں بھیجا۔ دنیا میں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کسی نہ کسی انسان کے پیچھے دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو یوز کریں، اپنے آئیڈیاز یوز کریں اور اپنی جو ہے سستیاں ان کو نکال لیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ فارغ وقت میں آپ زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کریں، آپ بکس پڑھیں، آپ پوئٹریز پڑھیں، آپ وہ کتابیں پڑھیں جن سے آپ کو نالج حاصل ہو، کاروبار کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے۔ اگر آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، 4 لوگ آپ سے بڑے ہیں اور ان کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہے، آپ یہ مت سمجھے کہ میں چھوٹا ہوں اور میں سیکھ نہیں سکتا یا پھر میں کر نہیں سکتا۔ آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان کو دیکھیں، ان کو جج کریں، ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں، ان کی چیزیں سیکھیں۔
सीखने से कहते हैं कि इंसान की पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन वो फिर भी वो सीखता रहना चाहिए। उसको जितना भी सीख ले उतना ही उसके लिए कम है। ये उन्होंने बताया एक इंटरव्यू में कि रात को सोते वक्त अक्सर लोग फ़ोन यूज़ करते हैं। फ़ोन यूज़ करने की बजाय आप कोई ऐसी बुक्स ले लें कि जिससे आपकी जो है माइंड फ्रेश हो और आप अपना बिजनेस के बारे में सोचो। वो कहते हैं कि मैं रात को सोते हुए भी जो है वो अपने आइडियाज़ सोच रहा होता हूँ कि मैं किस तरीके से फ़लाँ चीज़ बनाऊँ। जैसे कि आपको पता है लैपटॉप वगैरह ये जितना भी इंटरनेट का मामलात हैं वो सारे उनकी बदौलत से मिला है हमें। और ये है कि आइडियाज़ मुनफरिद हम भी कर सकते हैं, हमारे अंदर भी दिमाग है, अल्लाह पाक ने दिल दिया है, हम भी आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।